اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خطبات بہاولپور کے عنوان سے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں خطبات دیے، لیکچرز دیے۔ اس پہ جو ان کا چھٹا لیکچر تھا نا، اس کا ہم احاطہ کرتے ہیں اپنی گفتگو میں آج۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محض خوش اعتقادی کے لحاظ سے نہیں، واقعاتی حیثیت سے بھی بہت ہی جامع شخصیت ہے۔ اس شخصیت کی وضاحت کے لیے ایک مورخ اور سوانح نگار کو مختلف پہلوؤں کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا تاری، تمام سابقہ پیغمبروں کے خصائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملیں گے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم لفظ نبی کے معنی محدود کر لیں کہ نبی دین سکھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین کی تعلیم بھی دی، اور اگر اس کے وسیع معنی لے لیں تو وہ تمام کارنامے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے، وہ سب ہی منصب نبوت کے اجزاء یا شعبے ہوں گے۔ نبوت کی تمام شاخوں یا شعبوں کا اگر ہم علیحدہ ذکر کرنا چاہیں تو ایک نشست میں ساری چیزوں پر روشنی ڈالنا ناممکن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ان سب کارناموں میں دین کی تعلیم ہی کو اولیت حاصل ہے، کیونکہ اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے لے کر وفات تک ساری عمر صحیح فرماتے رہے۔ خوش قسمتی سے ہمیں دین کے سلسلے میں ایک سہولت یہ حاصل ہے کہ خود آپ کی ہی ایک حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ یہ حدیث ستہ کی ساری کتابوں یعنی بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی آتی ہے کہ اس واقعے کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور بلکہ شاید آخری سال سے ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک دن ایک اجنبی مسجد میں داخل ہوا، ایک اجنبی مسجد نبی میں داخل ہوتا ہے جسے کوئی نہیں پہچانتا، اس کے جسم پر سفید براق کپڑے ہیں اور اس کے سر کے بال بے حد سیاہ ہیں۔ یہ لکھا ہے حدیث میں کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ اس جواب پر اجنبی سائل کہتا ہے آپ نے بہت ٹھیک کہا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ کون ہے جو سوال بھی پوچھتا اور جواب کی توثیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اس کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح فرمائی۔ اس جواب پر بھی اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ احسان کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح فرمائی۔ اس پر بھی یہی کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ اس بارے میں سائل سے زیادہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں، یعنی نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو، صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور باہر چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ کون ہے؟ وہ اس کے پیچھے گئے اور چند لمحوں میں وہ واپس آ کر کہا کہ وہ غائب ہو گیا، معلوم نہیں سے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ مختلف روایتوں میں مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، دوسری روایت میں ہے کہ چند دن بعد کہا کہ یہ شخص جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جس روایت میں کئی دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت میں اس جملے کا اضافہ بھی ہے کہ آج تک جبریل علیہ السلام کو پہچاننے میں مجھے دشواری پیش نہیں آئی کہ میں نہ پہچان سکوں۔ گویا اگر جبریل علیہ السلام امتحان کے لیے آئیں تو یہ ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پہچان سکے۔ بہرکیف اس حدیث میں تین چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے۔ ان تین باتوں کو الفاظ دیگر عقائد، عبادات اور تصوف کہا جا سکتا ہے۔ ظاہر یہ موضوع غیر دلچسپ ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو ایک ماننا۔ اسی طرح عبادات کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک شخص واقف ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چار چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ کچھ باتیں تصوف کے متعلق بھی ہر شخص کو معلوم ہیں، لیکن اگر ہم ان میں سے ہر چیز کے مختلف پہلوؤں کو لے کر دیگر مذاہب سے مقابلہ کریں تو اس موضوع میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر محمد حمید اللہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، پہلے ایمان و عقائد کو لیجئے، اس کے بعد سے اجزاء اور عناصر ہے۔ مثلا توحید الہی پر ایمان، اللہ کی بھیجی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت اور روز جزا پر ایمان،
خیر و شر کے من جانب اللہ ہونے پر ایمان، اگر ہم ان عقائد کا دیگر مذاہب کے مماثل عقائد سے مقابلہ کریں تو اسلام کی امتیازی حیثیت ظاہر ہوتی ہے، اور ایسے نقطے نظر آتے ہیں جن پر واقعی آدمی سر دھننے لگتا ہے۔ عقائد کے سلسلے میں پہلی چیز اللہ پر ایمان ہے۔ بعض ادیان اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہے اور اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بھی، جن کے متعلق عام طور پر یہ تصور ہے کہ وہ تثلیث پر ایمان رکھنے کے باعث ایک نہیں بلکہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح پارسی بھی خدا کے ایک ہونے پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بھی بعض فرقے ایسے ہیں جو توحید ربانی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اسلام کا نظریہ توحید بنسبت اور دینوں کی تعلیم کے زیادہ معقول، زیادہ سادہ اور زیادہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کے ہاں، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن کسی عیسائی سے پوچھو اور اس سے کہو کہ تم 3 خداؤں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ تم سے لڑ پڑے گا، کہے گا قطر نہیں، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں ایک ہی خدا کے مظہر ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف چند اشارے کروں گا کہ ان کا یہ بیان کہ تثلیث سے مراد توحید ہی ہے، داخلی تضاد کے باعث ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں یہ پرانی بات کر رہے ہیں، جس وقت انہوں نے یہ خطبہ دیا، یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ پیرس میں ایک عیسائی ادارے کی طرف سے انہیں دعوت ملی کسی اسلامی موضوع پر لیکچر دوں، اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں اس میں اسلامی عقائد کا ذکر کروں۔ وہاں میرا تعارف کراتے ہوئے وہاں کی پروٹیسٹنٹ یونیورسٹی کے ریکٹر نے بظاہر مجھ کو سمجھانے کے لیے اصرار اور تکرار سے کہا کہ عیسائی 3 خداؤں کو نہیں مانتے، ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تقریر شروع کی اور اس کا مجھے جواب دینا ایک لحاظ سے ضروری ہو گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر عیسائی واقع صرف ایک خدا کو مانتے ہیں تو بصر و چشم، لیکن عیسائیوں کے ہاں ایک طرف اصرار کے ساتھ یہ ادعا ہے کہ خدا ایک ہے، اور دوسری طرف ان کے ہاں آمنت باللہ کی طرح جو کریڈ پائی جاتی ہے، اس میں ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اس کی تائید نہیں کرتی بلکہ تردید کرتی ہیں۔ غالباً آپ کو علم ہوگا کہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ کی طرح ایک کریڈ پائی جاتی ہے، اس طرح عیسائیوں کے ہاں بھی جس کے الفاظ کم و بیش اس طرح ہوتے ہیں کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں، خدا کے اکلوتے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، جن کو فلاں بادشاہ کے زمانے میں تکلیف دے کر صلیب پر مارا گیا، پھر وہ جہنم میں گئے، 3 دن وہاں رہے، اس کے بعد وہ اسمان پر گئے، وہاں خدا کے دانے ہاتھ پر بیٹھے، آئندہ زمانوں میں دوبارہ آئیں گے تاکہ زمین پر زندوں اور مردوں کا حساب لیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ گوشت پوست ہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، ابدی زندگی حاصل ہوگی۔ تو میں نے اشارہ کیا کہ اگر یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جانے کے بعد خدا کے دانے ہاتھ پر بیٹھے، تو کوئی شخص خود اپنے دانے ہاتھ پر نہیں بیٹھتا۔ اس کے میں نے یہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، خدا الگ ہے۔ وہ خدا کے معزز مہمان ہو سکتے ہیں کہ خدا کے دانے ہاتھ پر بیٹھے ہو، لیکن وہ خود خدا نہیں ہو سکتے۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں توحید کا تصور ہونے کے باوجود اظہار فارمولیشن اس طرح ہوتا ہے جو قابل قبول نہیں رہتا بلکہ خود اپنی تردید کرتا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیے ڈاکٹر حمید اللہ نے کس طریقے سے بتایا توحید کے حوالے سے عیسائیوں کا عقیدہ، غرض توحید کے معلق مسلمانوں کا تصور اتنا سادہ، غرض توحید کے متعلق مسلمانوں کا تصور اتنا سادہ اور اس قدر پرزور ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر عبید اللہ بتاتے ہیں کہ پارسیوں کے مذہب کا جس طرح ذکر کیا ہے، زرتشت بھی خدا کے ایک ہونے کا قائل ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں سنویت یعنی 2 خداؤں کا تصور بھی پیدا ہو گیا۔ زردشت کہتا ہے کہ بڑائی کو خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جا رہا، نہ صرف یہ کہ خدا خود برا کام نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کہ برائی کا پیدا کرنے والا بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی ذات کے منافی ہے، خدا جیسی پاک ہستی برائی کو پیدا کرے، لہذا وہ کہتا ہے کہ برائی کا خالق الگ ہے اور بھلائی کا خالق الگ، اس طرح وہ 2 الگ خالق یا خدا ہے۔ یعنی یہ نظریہ تو نیک نیتی پر مبنی ہے، کیونکہ خدا کی عظمت کا احترام کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ خدا برائی پیدا نہیں کرتا، لیکن سوال یہ کہ دنیا میں چونکہ اکثر اوقات برائی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور بھلائی کو شکست ہوتی ہے، گویا بھلائی کا خدا مغلوب ہو جائے، کیا ہم اسے خدا تسلیم کریں گے؟ علمی نقطہ نظر سے یہ دشواریاں جو اس طرح کے تصورات سے پیدا ہوتی ہیں وہ اسلامی تعلیم توحید میں بالکل نہیں۔ اسلامی عقیدہ توحید میں زور دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک طرف کامل نفی ہے، دوسری طرف استثناء کے ذریعے سے محدود بھی کر دیا گیا کہ صرف یہی اللہ ہے۔ یہ زور بیان کسی اور مذہب کی تعلیم میں نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ یہودیوں کے ہاں بھی صرف اتنا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن یہ زور کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ امر ہے جو یہود کی تعلیم میں بھی نہیں ملتا۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ فرشتوں سے متعلق ہے، اس کو بھی اکثر مذہب قبول کرتے ہیں، پارسی، یہودی، عیسائی اور مسلمان سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد عقائد کا تیسرا جز کتابیں، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں میں، یہ اتنا اہم کلمہ ہے کہ اس کے مماثل ہمیں کوئی چیز دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آتی۔ وہ اس لیے کہ اگر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ میں کتاب پر ایمان لاتا ہوں، یعنی قرآن مجید پر، تو صرف یہ ایک کتاب ہوتی، لیکن مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایک کتاب پر نہیں بلکہ خدا کی بھیجی ہوئی ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس عقیدے میں ایک فراخ دلی اور وسیع القلبی کا پہلو ہے۔ ناظرین کرام، پیغمبر کے منصب اور مقاصد کے بارے میں
मुख्तलिफ मज़ाहब में कुछ थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है। बाज़ मज़ाहब में अक़ीदा यह कि अल्लाह इंसान के कालब में जन्म लेता है, जिस शख्स के अंदर अल्लाह हलूल कर जाता है, इसका हर कौल अल्लाह का कौल, हर फिर अल्लाह का कौल होता है। दूसरा तसव्वुर यह है कि अल्लाह अपने किसी बरगुज़ीदा बंदे के पास अपना पैगाम भेजता है, ये पैगाम इस तक मुख्तलिफ तरीके से पहुँचाया जाता है। कभी तो अल्लाह की बराह रास्त इस नबी के कान तक पहुँचती है आवाज़, जैसा कि हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब खुदा ने इनसे बात की। कभी ये होता है कि वो पैगाम एक फ़रिश्ता लाता है और इंसान तक पहुँचाता है। फ़रिश्ते का लफ्ज़ फ़ारसी मस्दर फ़रस्तादन यानी इसमें मफ़ूल है, यानी भेजा हुआ। इससे मुराद वो नूरी मखलूक है जो अल्लाह का पैगाम इंसान तक पहुँचाती है। इन फ़रिश्तों में यह ख़ामी नहीं होती कि पैगाम का कोई जुज़ भूल जाएंगे, इसके पहुँचाने में कोई गलती करे। फ़रिश्ते खुदा का जो पैगाम लाते हैं इसको हम इस्तिलाहन वही कहते हैं। सवाल यह है कि वही क्या चीज़ है? जो लोग मुसलमान नहीं हैं और इस्लाम पर इतराज़ करते हैं, वो वही पर भी इतराज़ करते हैं, कहते हैं कि ये एक बीमारी है। गुज़श्ता सदी के एक मशहूर मुस्तशरक अशफर बरतानवी दौर हुकूमत में हिंदुस्तान में रहा था। उसने इल्म तिब की तालीम हासिल की थी और अरबी दान भी था। चनाचे उसने सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जर्मन की किताबों में अरबी माखज़ों से इस्तिफ़ादा किया, लेकिन वो वही के मतलब अपनी ज़ाती राय पेश करते हुए लिखता है कि ये मिर्गी की बीमारी मालूम होती है। नाउज़ बिल्लाह। नज़ूल वही के मतलब अरबी की किताबों में जो रवायत और बयानात है कि वही आती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता, आप पसीने पसीने हो जाते और सकते का आलम तारी हो जाता। तो अशफर नगर कहता है कि ये लामत मिर्गी की है। चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कह नहीं सकता कि इसका ये बयान किस तरह हद तक है। बहरहाल ये एतराज़ किया है, लेकिन इसके ताल्लुक अगर राय तो ये है कि अशफर नगर ने वही के बारे में और वही की कैफियत के मतलब सारी मालूमात जमा नहीं की, बल्कि सिर्फ चंद चीज़ें ली हैं और इनकी साथ पर यह कहा गया कि ये फलां बीमारी की लामत है। नाज़रीन इकराम, ये इस्लाम दुश्मन लोग जो थे वो इस तरह की बातें करते ही रहते थे। नाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाज़िल हुई वो कामिल किताब है। आपकी अहादीस, आपका उसवा हसना हर हवाले से हमारे लिए जो है वो रहनुमाई हमारी करता है ज़िंदगी के तमाम गोशों में। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम बाअमल मुसलमान बने। अगर हम बाअमल नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली हमारा जो है वो हशर जो होगा वो सबके सामने है कि इस वक्त हम अमली तौर पर अपने दीन के मुताबिक अमल नहीं कर रहे और जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं और मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह की वहदानियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली कामिल किताब और आपको जो कुछ भी अल्लाह पाक ने दिया रहनुमाई के लिए, यकीनी तौर पर ये जो है वो हमारे लिए जो है वो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में फिर उसे तकसीम किया। नाज़रीन इकराम, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस्लामी अकायद के मुताबिक किस्मत, तकदीर, मुकद्दर के मायने वाज़े क्या वाज़े किए जा सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है जी ये। एक आदमी पानी में डूब कर मरता है तो कहते हैं कि इसकी मौत ऐसे ही लिखी गई थी। दूसरी मिसाल ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर देता है और कहा जाता है कि मकतूल की किस्मत ऐसे लिखी गई थी। क्या कातल के मुकद्दर में नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को कत्ल करेगा? अगर किस्मत ऐसी थी तो रोज़े आखिरत इसकी सज़ा क्यों है? फरमाने खुदाबंदी है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब ये क्वेश्चन डॉक्टर हमीदुल्लाह से किया गया यूनिवर्सिटी में कि ये क्या सूरत हाल है। इसका जवाब डॉक्टर हमीदुल्लाह ने जो दिया वो मैं आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहूँगी। उन्होंने फरमाया कि मेरे दोस्त ने मेरी पूरी तकरीर सुनी या नहीं, क्योंकि तकदीर के अंदर मैं काफ़ी तफसील से अपने ख्यालात वाज़े कर चुका हूँ। ये एक तरह का डायलेमा है, मखमसा है। हम इस मसले का ना एक पहलू ले सकते हैं ना दूसरा पहलू। जो पहलू भी इख्तियार करेंगे इस पर इतराज़ात होंगे, इसका कोई हल नहीं मिलता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के सामने हम जिम्मेदार हैं। ये भी सही है, खुदा हर चीज़ पर कादर है, बशमूल हमारे लिए हमारे अमाल को मुकर्रर करने के लिए, वो भी अपनी जगह बरकरार है। ये दोनों किस तरह हैं मुझे दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात को मैं दोहराई देता हूँ। हम लोग तो ये कहते हैं कि मैं बुराई करूँ तो मुझे सज़ा क्यों दी जाती है, जबकि खुदा इसको मुकर्रर करता है। मैंने कहा था कि भलाई का भी यही हाल है, भलाई भी हमारे मुकद्दर में है। अगर मैं इसको करता हूँ तो मुझे इसकी जज़ा पाने और जन्नत में जाने का हक कैसे हो सकता है? मैंने इसी सियाक व सबाक में ज़िक्र किया था। ये उन्होंने जनाब ना इसका जवाब दिया कि अब एक क्वेश्चन उनसे और किया गया कि इस्लाम में रूहानियत और मादियत बराबर हैं या रूहानियत ज़्यादा और मादियत कम? इस हवाले से उनका जवाब डॉक्टर हमीदुल्लाह ने दिया, इंसान जब रूह और जिस्म दोनों से बनाया गया तो इन दोनों पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। जिस्म के लिए हम खाते पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, गज़ मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं।
لیکن ہماری روح بھی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی زندگی برقرار رہے، وہ اسی طرح زندہ رہے جس طرح ہمارا جسم زندہ ہے۔ لہذا قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی چیزوں کا ذکر کیا گیا، مادے کا بھی اور روح کا بھی۔ ان میں کیا تناسب ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن میں عرض کروں گا کہ جس طرح 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں یعنی 24 منٹ اپنی روح کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، باقی سارا وقت ہمیں دیا گیا، جس طرح چاہو صرف کر دو، چاہے محض مادیت کے لیے صرف کرو یا مادیت اور روحانیت دونوں کے لیے، یہ انفرادی چیز ہوگی، اس کے لیے کوئی حکم یا تعین شریعت کی طرف سے نہیں۔ شریعت کا حکم صرف یہ ہے کہ اپنی روحانی زندگی کے لیے روزانہ مثلا 5 وقت نمازیں پڑھو، بعد میں سارا باقی وقت مرضی پر چھوڑ دیا گیا کہ میں ہی انتخاب کروں کہ مجھے روحانیت پر توجہ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب یہ سوال کوشچن ان سے کیا گیا تھا کہ روحانیت اور مادیت کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، میں نے آج آپ کی خدمت میں ڈاکٹر حمید اللہ کا جو ایک خطبہ تھا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، اس کے حوالے سے بات کی، اور اس میں ہم نے عقائد کی بات کی، روحانیت کی بات کی، مادیت کی بات کی، اور ناظرین اکرام ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے، عالم اسلام کو ان پر فخر ہے کہ اللہ پاک نے عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے انہوں نے اپنا جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور ان کی یہ جو ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کا جو سلسلہ تھا وہ تقریباً ان کی عمر جو تھی وہ 100 برس کے قریب ہوئی، اور وہ پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے اپنا کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ ان کے خطبہ نمبر 6 دین یعنی عقائد، عبادات اور تصوف جو تھی اس کا کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔